وادی سندھ کے عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے آفاقی کلام کی پوری دنیا معترف ہے۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنا رسالہ اپنے قلم سے رقم نہیں کیا، بلکہ جب وہ وجد کی کیفیت میں آتے تھے تو بے اختیار شعر کہتے اور آپ کے فقیر لکھ دیا کرتے تھے یا حفظ کر لیا کرتے تھے۔ شاہ لطیف کا کلام ان کے راگی فقیروں نے مرتب کیا۔ مرتبین میں ایک خاتون بھی تھی جس کا نام مائی نعمت یا نعمت تھا، جسے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے زیادہ ابیات یاد تھے۔ اس طرح شاہ صاحب کے کلام کے بہت سارے نسخے مرتب ہوئے جو ترتیب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ شاہ لطیف کا سندھی کلام، آواز سید صالح محمد شاہ، اردو ترجمہ آواز نور اظہر جعفری۔ اول اللہ علیم اعلی عالم جو دھڑی، قادر پنجی قدرت سے قائم آہ قدیم، والی واحد وحدہ رازق رب رحیم، سو سارا سچو دھنی چئی حمد حکیم، کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جو۔ اول اللہ علیم اعلی عالم کا دھنی، قادر اپنی قدرت سے قائم اور قدیم، والی واحد وحدہ رازق رب رحیم، مدحت کر اس سچے رب کی کہہ کر حمد حکیم، وہ والی وہ کریم وہ جگ کے کام سنوارے، وحدہ لا شریک لہو، جاں تھو چئیں ایئں تامن محمد کارنی، نرتوں مجانی ہے تاں توں ونجو کیئں نائیں سر بین کے، وحدہ لا شریک لہو، کہہ دے جب ایک بار، احمد ہیں تخلیق کا باعث پیار سے کر اقرار، پھر کیوں غیر کے دوار جا کر سر کو جھکائے، وحدہ لا شریک لہو، جن اتو سی ایمان، تن منجو محمد کارنی قلب سان لسان، اوئے فائق میں فرمان اوتر کہنو لیا، وحدہ لا شریک لہو، کہیں اور ہو ایمان، محمد ہیں تخلیق کا باعث مانے قلب و زبان، فائق میں فرمان کبھی نہ مشکل گھاٹ گئے وہ، اوتر کہنو لیا ستڑ ویا سالم، ہیک آئی ہیک تھیا عہد سیں عالم، بے بہا بالم آگے کیا گہیں، راہ میں مشکل گھاٹ نہ آیا ناؤ رہی سالم، ایک سے مل کر ایک ہوئے ہیں ایسے سارے عالم، بنے وہ رب کے بالم سائیں روز ازل سے، آگے کیا گہیں نسوروئی نور، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سچن کو نہ سور، مولے کے معمور انگ ازل میں ان جو، رب نے ان کو روز ازل سے کیا سراپا نور، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کبھی نہیں رنجور، عشق سے ہے معمور وہ تو روز ازل سے۔ شاہ لطیف کا رسالہ مرتب کرنے والوں میں ایک معتبر ترین نام خلیفہ محمد اسماعیل کھاہوڑی کا بھی ہے۔ آپ نے شاہ صاحب کے کلام کو جمع کرنے میں بڑی کوشش کی۔ اس نے
جہاں بھی سنا کہ کسی کو شاہ صاحب کے ابیات یاد ہیں تو اس کے پاس پہنچا اور کلام حاصل کر کے گنج کے نام رسالہ مرتب کیا، جو شاہ صاحب کے ابیات اور وائیوں پر مشتمل ہے۔ گنج کی معنی خزانہ یا ذخیرہ ہے۔ یہ گنج آج بھی شاہ صاحب کی درگاہ پر اصل صورت میں موجود ہے، جس کا نسخہ محکمہ ثقافت و سیاحت حکومت سندھ نے شائع کیا۔ شروع ہی سے محققین کی یہ کوشش رہی کہ شاہ صاحب کے دستیاب کلمی نسخہ جات میں سے شاہ صاحب کے کلام کے علاوہ دوسرے شعراء کا جو کلام شامل ہے اسے الگ کیا جائے۔ تحقیق اور تدوین کا یہ کام سب سے پہلے ڈاکٹر ہودچند مولچند گلبخشانی نے کیا۔ بعد میں علامہ اعیٰ قاضی، ڈاکٹر علامہ عمر بن داؤد پوتا، کلیان آڈوانی اور دوسرے محققین نے بڑی محنت سے رسالے مرتب کیے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے رسالے میں 30 سر ہیں، جو باقاعدہ طور پر موسیقی پر مشتمل ایک الگ سا جہان ہے۔ ڈاکٹر ایچ ٹی سورلے نے اپنی تحقیقی کتاب شاہ لطیف آف بھٹ شاہ میں شاہ صاحب کے کلام کا اس دور کے تاریخی، سیاسی، سماجی، اقتصادی اور ادبی پس منظر کے حوالے سے تجزیہ کیا ہے اور ان کے کلام کی ایسی خصوصیات کو زیر تحریر لایا جو شاہ لطیف کو سندھی زبان کے ساتھ بین الاقوامی ادب میں بھی ممتاز مقام عطا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ایچ ٹی سورلے کے علاوہ علامہ اعیٰ قاضی، عثمان علی انصاری، مادام ایلسا قاضی، آغا محمد یعقوب، پروفیسر امینہ خمیسانی اور امیر علی چانڈیو نے شاہ صاحب کے کلام کو انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب کے رسالے کا منظوم اردو ترجمہ 1961 میں شیخ خیاض نے رسالہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے کیا۔ مصدقہ روایت کے مطابق شاہ صاحب کے رسالے کا نثری ترجمہ سب سے اول مختوم امیر محمد خان نے کیا تھا، جس سے شیخ خیاض نے بھی استفادہ کیا۔ شاہ کا کلام، آواز سید صالح محمد شاہ۔ اندھا اوندھا ویج کھل کجاڑیا کھائیں، اساں ڈکھے ڈیل میں توں پیاریں پیج، سوری جنی سیج مرن تن مشاہدو، سوریہ سڈ تھیو کا ہلندی جیڈیوں، ونجن تن پیو نالو نیہ گنن جے، سوری سڈ کرے ابھی عاشقن کھے، جے اتھئی سد سکण میں ت قوم پیر پرے، سسی دھار دھرے پچھج پوئے پریتنو، سوری آہ سنگار اگہیں عاشقن جو، مڑن موٹن میہن تھیا نظارے نروار، کسن جو قرار اصل عاشقن کھے، سوری سنگارے اصل عاشقن کھے، لڈیا کین لطیف جے تھیا نیزے نظارے، کونیو کنارے آنیو چاڑے ان کھے، سوریہ متھے سیण کہڑے لیکھے سنرا، جیل لگا نیण تے سوریائی سیج تھی، سوریہ چڑھن سیج پسن ای کم عاشقن، پاہوں کین پسن ساؤ ہلن سامہا، سوریہ جے سوار ڈیہانیوں جنگ چڑھیں، جم ورچی چھڈیں سکڑن جی پچار، پرتن پسیں پار نہ جائیں ننگیو۔ 1993 عیسوی میں ڈاکٹر ایاز قادری
اور وقار احمد رضوی نے رسالے کا اردو نثر میں ترجمہ کیا، جس کو اکیڈمی ادبیات پاکستان نے شائع کیا، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آغا سلیم نے رسالے کا انگریزی اور اردو زبانوں میں منظوم ترجمہ کیا، جس کو محکمہ ثقافت حکومت سندھ نے 4 جلدوں میں میلوڈیز آف شاہ عبداللطیف کے نام سے شائع کیا ہے۔ ان کاوشوں کے علاوہ آئے دن شاہ صاحب کے تفاسیر اور تراجم بڑے تعداد میں شائع ہو کر منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ شاہ لطیف کا کلام اردو ترجمے کے ساتھ، آواز نور اظہر جعفری۔ کس کر باندھ کمر سسوی، کیچ بہت ہے دور، راہ میں رنجور مر نہ جائے بھٹک بھٹک کر۔ کس کر باندھ کمر سسوی، ہو جا اب تیار، کب بھٹکی ہے دشت و جبل میں بن تیرے کوئی نار۔ دکھ ہی حسن ہے سکھ کا سکھیو، دکھ بن کیسا سکھ، دکھ ساجن کو آنگن لایا، آلہ ہے یہ دکھ۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ 1690 عیسوی بمطابق 1102 ہجری میں حالہ حویلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق سندھ کے برگزیدہ سید خاندان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام شاہ حبیب تھا، جن کا شمار سندھ کی برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے بزرگوں کا تعلق ہرات سے تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی ابھی کم سن تھے کہ آپ کے والد حالہ سے نقل مکانی کر کے کوٹڑی میں رہنے لگا۔ کوٹڑی میں آپ کو آخوند نور محمد کی درسگاہ میں بھیجا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ لطیف کی شاعری ایک معجزہ ہے، لیکن یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ شاہ لطیف ایک بہت ہی پڑھے لکھے عالم انسان تھے۔ آپ کے ہمراہ کلام پاک کا نسخہ، مثنوی مولانا روم اور شاہ کریم بلڑی والے جو آپ کے برگزیدہ جد امجد تھے، ان کا کلام ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام ضلع مٹیاری کے ایک ٹیلہ جسے بھٹ شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں تشریف لے گئے اور باقی حیات وہیں پر گزاری۔ شاہ لطیف کی ایک بنیادی پہچان وہ ساز ہے جو آپ نے خود ایجاد کیا تھا، جسے دمبورا کہا جاتا ہے۔ دمبورے کی موسیقی پر شاہ صاحب ابیات کہتے تھے اور فقراء آپ کے ساتھ گاتے اور سینہ بسینہ اس کلام کو یاد بھی رکھتے تھے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے 1752 عیسوی میں 14 صفر کو وصال فرمایا۔ آپ کی مزار بھٹ شاہ میں موجود ہے۔ عظیم شعراء اپنے عہد کا شعور ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری اپنے ادوار کی سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل کا رد عمل ہوتی ہے۔ اس لیے شاہ لطیف کے کلام کو سمجھنے کے لیے سندھ کی تاریخ، شاہ لطیف کے دور میں سیاسی، سماجی، معاشی حالات اور سندھی لوک داستانوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ شاہ لطیف کی وفات کو گو کہ 250 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، مگر آپ کی شاعری آج بھی اسی طرح تازہ توانا ہے جیسے ان کے اپنے دور میں تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ شاہ لطیف کا کلام آج کے انسانوں کی محبتوں، آدرشوں، اذیتوں، دکھوں اور ادھورے سپنوں کا عکس ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ عالمگیر فطری انداز کے منفرد صوفی شاعر ہیں۔ کہے لطیف کے نینا روئے، کہے لطیف کے نینا روئے، یار نہ جل کے پاس رے، مورے من میں
ही आस रे, मोरे मन में आस ही आस रे। आस से प्रीतम कब मिलता है, आस से प्रीतम कब मिलता है।